مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ مہینہ پتہ نہیں نصیب ہو نہ نصیب ہو، آنے والا رمضان پتہ نہیں ہم سب کو نصیب ہو نہ نصیب ہو، لہٰذا عزیزو غنیمت سمجھو۔ اور اللہ نے اسی ودا کے بعد میں ایک ایسی رات بھی ہم کو دی ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں، لیلۃ البرات کہتے ہیں۔ بڑی عظمتوں کی رات ہے، بڑی نگہتوں کی رات ہے، ایسی عظمت والی رات کہ بتایا گیا ہے بنی اسرائیل کے ایک اللہ کے بندے تھے جن کا نام حضرت شمعون ہے۔ وہ اتنے بڑے عابد و زاہد تھے کہ رات میں قیام اللیل فرماتے، دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ 1000 سال کی عمر ان کی تھی جب حضور کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا اور صحابہ نے اپنے صحابہ کو اور حضور نے اپنے صحابہ کو بتایا تو صحابی کہتے آقا ہم اعمال میں ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہماری عمر 60 سال 70 سال 80 سال بمشکل 100 سال، اور حضور ان کی عمر 1000 سال کی ہے۔ وہ بھی رات بھر قیام اللیل کرتے تھے، نمازوں کی پابندی نفل کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، اور دن میں روزہ رکھتے، میدان کارزار میں جہاد کیا کرتے تھے۔ حضور ہماری نیکیاں ان کے برابر نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ سے اللہ کا فرشتہ حاضر دربار ہوا اور شب قدر کی رات حضور کے حضور پیش کر دی اور کہا اے نبی یہ دو جہاں، آپ کے رب نے آپ کی امت پر خصوصی فضل فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے میرا کوئی بندہ شب قدر کی ایک رات کی قدر کر لے تو اس عابد کی 1000 سال کی عبادت سے بہتر ثواب پائے گا۔ وہ ایسی عظمت والی رات آ رہی ہے، وہ ایسی برکت والی رات آ رہی ہے، وہ ایسی نکاحت والی رات آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اس رات کے اندر اللہ کے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور ذاکرین جو ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے جو ہوتے ہیں، اذکار کرنے والے جو ہوتے ہیں، ان کے گھروں کی جانب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ آخر فرشتوں کو کیا ضرورت کہ آسمان سے زمین پر آئے، لوگوں کے عبادات کو دیکھیں، کیا ان کے پاس عبادت نہیں ہے؟ لوگوں کے قیام کو دیکھیں، کیا ان کے پاس قیام نہیں ہے؟ لوگوں کے رکوع کو دیکھیں، کیا ان کے پاس رکوع نہیں ہے؟ لوگوں کے سجدے کو دیکھیں، کیا ان کے پاس سجدہ نہیں ہے؟ لوگوں کے قیام کو دیکھیں، کیا ان کے پاس قیام نہیں ہے؟ لوگوں کی تلاوت کو دیکھیں، کیا اذکار کی بہاریں ان کے پاس نہیں ہیں؟ نہیں حضرات، وہ اللہ کے فرشتے ان سب چیزوں کو دیکھنے نہیں آتے ہیں، بلکہ دیکھنے یہ آتے ہیں کہ اللہ کا بندہ رب کے حضور کس طرح اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، کیونکہ فرشتے گنہگار نہیں ہوتے، گنہگار اللہ کا بندہ انسان ہوتا ہے۔ یہ خوبی انسانوں کے اندر ہے، یہ کبھی گناہگار ہونا انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے، تو فرشتے گنہگاروں کے گناہ کا وہ انداز جب وہ روتا ہے، اپنے آنکھوں سے آنسو کو بہاتا ہے، اپنے رب کو مناتا ہے، مولا تو رحیم ہے رحم فرما، مولا تو کریم ہے کرم فرما، مولا ساری کائنات میں تجھ سے بہتر کوئی ذات نہیں ہے، اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جب ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتا ہے تو اس دعا کے انداز کو دیکھنے کے لیے اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اور جب وہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی اٹھنا چاہتا ہے اللہ کے فرشتے اس سے بڑھ کر کے مصافحہ کر لیا کرتے ہیں۔ یہ بندے مومن کی شان ہوتی ہے۔ اور دیکھیے یہ رات اتنی کمال والی رات ہے کہ اس رات کے اندر سب کے خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے، مگر چند لوگ ایسے ہیں جن کے گناہ معاف نہیں ہوتے، جیسے کہ مشرک ہو گیا، اس کے تعلق سے بارہا آپ نے حضرت سے سماعت کیا ہوگا، جادوگر ہو گیا، ماں باپ کا نافرمان ہو گیا، شراب کا عادی ہو گیا، زنا کرنے والا ہو گیا، اس کے ساتھ ایسے اور بھی گناہگار ہیں جن کی خطائیں معاف نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن میرے آقا رحمت تمام کی بارگاہ میں صحابہ کی ایک جماعت پہنچی، آقا یہ لوگ کیسے اپنے گناہوں سے معافی مانگ سکتے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں
ایسی برکت والی رات اگر ان کے ہاتھ آ جائے تو سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ آپ سوچئے کتنی برکت والی رات ہے۔ اگر کسی نے ماں یا باپ کے دل کو دکھایا ہے تو کل کی رات آنے سے پہلے آج منا لو اپنے ماں اور باپ کو۔ اگر ماں اور باپ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، ناراضگی کی حالت میں چلے گئے، تو میرے حضور رحمت للعالمین ہے، سبحان اللہ، سارے مسئلے کو مصطفیٰ نے حل فرما دیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہو کر کے اپنی اولاد سے دنیا سے آ گئے ہیں اور اولاد یہ چاہتی ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو جائیں، تو قبرستان جایا کرے، فاتحہ پڑھتا رہے، قبر کی زیارت کرتا رہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو اس سے راضی کر دے گا، اور جب دنیا سے ہو جائے گا تو دعاؤں کی وجہ سے، ایصال ثواب کی وجہ سے، ماں باپ کے قبر کی زیارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ آپ سوچئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا حسین تحفہ ہم کو دیا ہے، لیکن کوئی نوجوان یہ نہ سوچے پوری زندگی ہم ماں باپ کو تکلیف دیتے رہیں، انتقال کے بعد میں ان کو راضی کرنے کے لیے ہنر اپنا لیں۔ یہ تو اس صورت میں ہے جس کو لا علمی میں ایسا ہو گیا۔ ماں اور باپ اللہ کی بڑی نعمت ہیں۔ شب قدر کی رات میں ہم عبادات کریں، لیکن عزیزان گرامی نوافل کی کثرت بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اذکار کا ایک سلسلہ چلتا ہے، چلنا بھی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن وہ لوگ جن کی نمازیں قضا ہیں، جن کے ذمے نمازیں قضا ہیں، ان کے لیے مفتیان کرام علماء دین یہ بیان فرماتے ہیں کہ بڑی راتوں میں، چاہے شب برات کی رات ہو، شب معراج کی رات ہو، شب قدر کی رات ہو، ان راتوں میں نفل کی جگہ پر وہ اپنے زندگی کی قضائے عمری پڑھیں۔ یہ علماء نے فتویٰ دیا ہے، کہا ہے کہ جب تک نفل نمازیں، جب تک انسان کے ذمے قضا نمازیں ہیں اور وہ نفل نمازوں کو پڑھتا ہے تو اس کی نمازیں معلق رہتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن کوئی بندہ ان بڑی راتوں میں قضائے عمری کو پڑھنا ہے تو نبی پاک صاحب الولاء کے دیوانوں نے تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے فضل سے محروم نہیں فرماتا، بلکہ اتنا فضل فرما دیتا ہے کہ اگر وہ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے والا تھا اور اس نے 100 رکعت قضائے عمری پڑھی تو قضائے عمری کو ادا بھی فرما دے گا اور 100 رکعت نماز نفل کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ آپ سوچئے کتنی بڑی کمائی ہماری ہے۔ ہم کام کر رہے ہیں کچھ اور، رب کا انعام کچھ اور ہو رہا ہے۔ شب قدر کی رات میں ہوتا کیا ہے، بارہا یہ شکایت آتی ہے، ہمارے حضرت کے پاس بھی آتی ہوگی، آپ کے لوگوں کے پاس آتی ہے نہیں آتی ہے، لیکن ہمارے پاس کئی مرتبہ آئی، کیونکہ ہاتھی پول میں محفل ہوتی ہے، محفل کے دوسرے تیسرے دن جائیے تو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس پر زیادہ زور دیجئے۔ رات میں نوجوان جب نکلتے ہیں محفلوں سے اور کہتے ہیں ہم قبرستان زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو ایک دو نہیں گاڑیوں کا جھنڈ چلتا ہے، ریلی نہیں مکمل ریلا چلتا ہے، آوازیں آ رہی ہو ہاں کی، کئی دکانداروں کی لائٹیں ٹوٹی بھی ملتی ہیں، لوگ لان تان کرتے ہیں، یہ کیسی راتیں جاگتے ہیں کہ لوگوں کا نقصان کرتے ہیں۔ مسلمانوں اور اے نوجوانوں، ہم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں کہ کسی کو تکلیف دیں یا کسی کا نقصان پہنچائیں، ہم تو راحت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ قبرستان جانا سنت ہے، ضرور جائیے، مگر ایسے انداز سے جائیے کہ زبان پر کلمہ شریف ہو، درود شریف ہو، سکون و اطمینان سے جائیے، لرزتے ہوئے جائیے، کانپتے ہوئے جائیے، یاد کرتے ہوئے جائیے کہ ایک دن ہم کو بھی یہاں آنا ہے، ہم کو بھی اس قبر کے اندر سونا ہے، اور وہاں جانے کے بعد میں قبر کو دیکھو ہی نہیں، فاتحہ پڑھو ہی نہیں، بلکہ اپنی گناہوں سے توبہ کرو، اے اللہ یہ دن آنے سے پہلے ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ایسے حالات ہمارے بننے چاہیے، اور غریبوں کی مدد کیجیے۔ آپ کے پڑوس میں جو غریب لوگ ہیں ان غریبوں کی بھرپور مدد کیجیے۔ آج راستے میں سحری کا اہتمام نہ ہو سکا، پانی پی کر کے میں نے روزہ رکھا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ میرے بھائی بہن جو روزے کے دنوں میں
بھوکے رہ کر کے چند چیزیں کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، ٹھیلا چلاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی؟ صحابہ کا دور یاد آ گیا کہ حضور کے صحابہ ایک کھجور سحری میں کھاتے اور ایک کھجور افطار میں کھاتے۔ عرب شریف کی گرمی، مگر اتنے ایمان کے پکے، جان چلی جائے روزہ نہ جانے پائے، ایسا مستحکم ایمان حضور کے صحابہ اور جانثاروں کا۔ تو اے نبی پاک کے دیوانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی طرف توجہ دو، غریبوں کی مدد کرو، بیواؤں کو سہارا دو، یتیموں کو سہارا دو۔ اور صرف یہی نہیں، آپ کے امام عالم جو ہیں، جو حقیقی طور پر صحیح عالم ہیں، ان سے جڑ کر کے رہیے، ان کے ساتھ رہیے، ان کو سہارا دیجئے۔ وہ آگے بڑھیں گے، قوم آگے بڑھے گی، وہ چین سے رہیں گے، قوم سکون و اطمینان سے رہے گی۔ یہ میں یہاں نہیں بلکہ ماہ رمضان کے اندر شہر کی اکثر مسجدوں میں جب تقریر کرتا ہوں تو اپنے علماء کے تعلق سے ضرور کہتا ہوں، آپ لوگ جڑیے، ان سے جڑ کر کے ان سے دین کا کام لیتے ہیں تو بھرپور ماہ رمضان کے موقع پر ان کا خیال رکھیے۔ یہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، حضرت کیا میں اپنی زکوٰۃ کی رقم کو سگے بھائی کو دے سکتا ہوں یا نہیں، یا سگی بہن کو دے سکتا ہوں یا نہیں؟ تو دیکھیے، شرعی مسئلہ جو ہے، اگر واقعی سگا بھائی یا سگی بہن مستحق ہے، زکوٰۃ لینے کی حقدار ہے، مالک نصاب نہیں ہے، فقیر ہے یا مسکین ہے، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تو آپ اس کی مدد زکوٰۃ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے۔ ایسے ہی سوتیلی ماں ہے تو سوتیلی ماں کو بھی زکوٰۃ کے فنڈ کو دے کر کے آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ زیادہ سہولت تلاشتے ہیں تو کہتے ہیں کیا میں اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ نہیں بھائیو، بیٹی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، اپنے اصل کو اور اپنی فرع کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، چاہے وہ کتنے بھی غریب ہوں۔ ان کو مدد کرنی ہے تو اپنی کمائی میں سے کرنی ہے، جو مال آپ کھاتے ہیں وہی مال ان کو کھلانا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور اگر مدد ہی کرنی ہے تو زکوٰۃ ہی کیوں، اللہ نے دیا ہے تو پاک مال سے اپنے بھائی کی مدد کیجیے، صاف مال سے اپنی بہن کی مدد کیجیے، اپنے رشتہ داروں کی مدد کیجیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں زکوٰۃ کی رقم اگر ہم دینا چاہیں تو کیا زبان سے زکوٰۃ کہنا ضروری ہے؟ تو حضور صدر الشریعہ علامہ احمد علی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کا لفظ کہنا زبان سے ضروری نہیں ہے، دل میں کسی نے سوچ لیا اور زبان سے کہہ دیا یہ بچوں کے لیے ہے، یہ تمہارے خرچی کے لیے ہے، یہ عیدی کے لیے ہے، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ یہ زکوٰۃ نے سہولت دی ہے، زکوٰۃ آپ دیجئے۔ کچھ تحریکیں، تنظیمیں شہر کے اندر کام کر رہی ہیں جو زکوٰۃ کے فنڈ کو جمع کر کے غریبوں کو دیتی ہیں، آپ لوگ ان کا بھی خیال رکھیں۔ سفیر جو علماء، ائمہ، حفاظ آتے ہیں ان کو جھڑکے نہیں، صحیح سفیر اگر ہیں چھان بین کر کے تو ان کو احترام سے زکوٰۃ کی فنڈ کو دیجئے۔ ملک کے حالات جس بھی انداز سے ہیں، آپ کو دین کا کام کرنا ہے، مدرسے کا کام کرنا ہے، علماء کا کام کرنا ہے، اپنی نسلوں کو آگے بڑھاؤ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔